سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والی ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 96۔ میں اور ایرینا ایک ایسے برج میں پہنچ گئے تھے جس میں بہت سے جھروکے بنے ہوئے تھے، اور ان جھروکوں میں سے سامنے کا منظر صاف طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔ ابھی چونکہ رات تھی، اس لیے اندھیرے میں خیموں کے دھندلے دھندلے ہیولے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ البتہ کہیں کہیں متحرک مشعلیں ضرور تھیں، اور ان کی مدھم روشنی میں پہرے داروں کے دھندلے دھندلے سے سائے نظر آ رہے تھے۔ مجھے سخت نیند آ رہی ہے، ایرینا نے کہا۔ تم بھی تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ، ہم دونوں الصبح بیدار ہو جائیں گے اور پھر باہر کا منظر دیکھیں گے۔ ایرینا کے کہنے پر میں بھی لیٹ گیا تھا، لیکن نیند میری آنکھوں سے دور تھی۔ ایرینا جلد ہی غفلت کی نیند سو گئی۔ میں برابر جاگتا رہا، یہاں تک کہ دور جنگل کی طرف سے پرندوں کے چہچہانے کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دینے لگی۔ اب کوئی دم بھر میں سپیدہ سحر نمودار ہونے والا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور جھروکوں کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ خیموں کی قطاریں دم توڑتی ہوئی رات کی ملگجی روشنی میں دھندلی دھندلی نظر آ رہی تھیں۔ ہر طرف سناٹا طاری تھا، زیادہ تر مشعلیں گل کر دی گئی تھیں، صرف اکا دکا مشعل کہیں روشن تھی۔ میں کافی دیر تک کھڑا رہا، یہاں تک کہ صبح کا اجالا نمودار ہو گیا۔ میں نے ایرینا کو بیدار کیا اور اس سے کہا کہ اب صبح ہو رہی ہے، وہ باہر کا منظر دیکھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ایرینا بھی میرے برابر آ کر کھڑی ہو گئی تھی، اور ہم دونوں جھروکوں میں سے باہر کا منظر دیکھنے لگے۔ اب خیموں کے باہر چہل پہل شروع ہو گئی تھی۔ خیموں کے بندھے ہوئے پردے کھل رہے تھے اور لوگ ان میں سے باہر نکل رہے تھے۔ میں نے اندازے سے اس سمت کا تعین کیا جدھر وہ خیمہ نصب تھا جہاں مجھے اور ایرینا کو قید کیا گیا تھا۔ میری نگاہوں نے جلدی ہی اس جگہ کو تلاش کر لیا، اور پھر میں نے ایرینا کو بھی بتا دیا، اور ہم دونوں نے اپنی نگاہیں اسی طرف مرکوز کر دیں۔ ذرا دیر بعد میں نے دو سپاہیوں کو اس خیمے کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ خیمہ جس میں ہم دونوں کو قید کیا گیا تھا ہماری نظروں کے عین سامنے موجود نہیں تھا، مگر کچھ خیموں کے پیچھے تھا، لیکن مجھے اس کی سمت کا بالکل صحیح اندازہ تھا۔ وہ دونوں سپاہی خیموں کے پیچھے جا کر غائب ہو گئے، لیکن چند ہی منٹ کے بعد وہ دونوں پھر ہماری نظروں کے سامنے تھے، لیکن اس بار ان کی حالت بالکل مختلف تھی۔ وہ سخت گھبرائے ہوئے اور پریشان نظر آ رہے تھے اور تیزی سے بھاگتے ہوئے جا رہے تھے۔ بعض دوسرے سپاہیوں نے انہیں روک کر ان سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی، لیکن وہ کوئی جواب دینے کے بجائے سیدھے بھاگتے ہوئے چلے گئے۔ انہیں روکنے کی کوشش کرنے والے انہیں حیرت سے دیکھتے رہ گئے۔ اب یہ لوگ سیدھے آذوب کے پاس جائیں گے اور اسے ہمارے فرار کی اطلاع دیں گے، ایرینا نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، میں نے جواب دیا، میرا خیال ہے کہ یہ لوگ پہلے زارس کے پاس جائیں گے۔ ان کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ یہ براہ راست آذوب کے پاس پہنچیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ دونوں وہی سپاہی ہیں جنہیں ہمارے خیمے کی نگرانی کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اور جس وقت ہم خیمے سے باہر نکلے تھے تو اس وقت یہ دونوں سوئے ہوئے تھے۔ ہو سکتا ہے رات میں کسی وقت اٹھ کر یہ لوگ کسی اور خالی خیمے میں جا کر سو گئے ہوں، اور انہیں اس بات کا بھی خیال نہ رہا ہو کہ ان میں سے ایک کی تلوار بھی غائب ہے۔ اب الصبح جب یہ خیمے کا جائزہ لینے پہنچے ہوں گے تو انہوں نے اسے خالی پایا ہوگا، اس لیے یہ حواس باختہ ہو کر پہلے سیدھے زارس کے پاس جائیں گے اور اسے ضرور کوئی کہانی سنائیں گے۔ میری رائے غلط ثابت نہیں ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے زارس کو ان دونوں سپاہیوں کے ساتھ جلدی جلدی اس طرف آتے دیکھا۔ زارس اور دونوں سپاہی خیموں کے پیچھے غائب ہو گئے اور کافی دیر بعد دوبارہ نظر آئے۔ اب زارس کا چہرہ سخت متوحش اور غضبناک ہو رہا تھا،
اور وہ چلا چلا کر ان سپاہیوں سے کچھ کہہ رہا تھا، لیکن اس کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ پھر زارس ان دونوں سپاہیوں کو ساتھ لیے ہوئے ہمارے سامنے سے گزرتا ہوا چلا گیا۔ اب آزوب شاید خود آ جائے، میں نے آرینا سے کہا۔ اس کے لیے یہ اپنی زندگی کا دوسرا بڑا صدمہ ہوگا۔ ہم دونوں وہیں کھڑے رہے اور تب واقعی آزوب خود آیا۔ اس کے ساتھ زارس اور ان دونوں سپاہیوں کے علاوہ اور بھی بہت سے سپاہی تھے، لیکن اب صورتحال میں ایک تبدیلی تھی، اور وہ یہ کہ ان دونوں سپاہیوں کے ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے تھے اور رسی کا ایک سرا زارس کے ہاتھ میں تھا، اور ہماری نظروں کے سامنے ہی پورا گروہ خیموں کے پیچھے جا کر غائب ہو گیا۔ اس اثنا میں پوری خیمہ گاہ میں جیسے ایک کھلبلی سی مچ گئی تھی۔ بہت سے سپاہی بھاگ بھاگ کر اس طرف آ رہے تھے اور ان کا رخ اسی خیمے کی طرف تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بے شمار سپاہی وہاں جمع ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے فرار کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پوری خیمہ گاہ میں پھیل چکی تھی، اور جس سپاہی کو بھی یہ خبر ملتی وہ دوڑا ہوا اس خیمے کی طرف چلا آتا۔ میں اور آرینا بڑی دلچسپی کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور پھر اچانک سپاہیوں کی بھیڑ چھٹنے لگی۔ آزوب اور اس کے ساتھی واپس آ رہے تھے اور سپاہی ان کے لیے راستہ چھوڑ رہے تھے۔ اب آزوب، زارس، وہ دونوں سپاہی اور کچھ دیگر سپاہی خیموں کے سامنے کھلی جگہ میں کھڑے ہوئے تھے، اور ہماری آنکھیں انہیں خوب دیکھ سکتی تھیں۔ آزوب کا چہرہ غصے اور طیش کے عالم میں سیاہ ہو رہا تھا۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا، لیکن ہم اس کی آواز نہیں سن پا رہے تھے۔ اچانک آزوب نے زارس سے کچھ کہا اور ان دونوں سپاہیوں کی طرف اشارہ کیا جن کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ زارس نے فوراً ہی اپنی تلوار کھینچی اور چشم زدن میں ان کے سر قلم کر دیے۔ اب ان کے سر کٹے جسم زمین پر گر کر تڑپنے لگے تھے، اور چاروں طرف ایک ہیبت ناک سناٹا چھا گیا تھا۔ آس پاس کھڑے ہوئے تمام لوگ دم بخود ہو کر رہ گئے، کسی میں بھی کچھ بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ آرینا نے خوف و دہشت کے عالم میں اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور فوراً اس نے ایک لمبی سانس کھینچ کر کہا، بیچارے دونوں مارے گئے۔ آزوب نے غالباً ان کی کسی وضاحت کو قبول نہیں کیا تھا، اور ان کی سنائی ہوئی کوئی کہانی اسے مطمئن نہیں کر سکی۔ کوئی بھی کہانی اسے مطمئن نہیں کر سکتی۔ میں نے آرینا سے کہا، ان لوگوں کو ہمارے فرار کا ذمہ دار قرار دیا جانا تھا۔ ظاہر ہے کہ آزوب اور دوسرے لوگ ہی اسی نتیجے پر پہنچے ہوں گے کہ ان دونوں کی غفلت کی وجہ سے ہمیں بھاگنے کا موقع مل گیا۔ ویسے موت تو ان دونوں کا مقدر ہو چکی تھی۔ اگر یہ ہمیں گزشتہ رات خیمے سے باہر جاگتے ہوئے ملتے تو ظاہر ہے کہ پھر مجھے اپنے ہاتھ سے ان کا کام تمام کرنا پڑتا، اور تب شاید آزوب اتنی زیادہ غم و غصے کا بھی شکار نہ ہوتا۔ آرینا نے کہا، وہ یہی سمجھتا کہ ان لوگوں نے مزاحمت کی، لیکن وہ تمہارے ہاتھوں مارے گئے۔ اب مجھے 100% یقین ہو گیا ہے فروز کہ تمہاری داستان کا ایک ایک لفظ سچ پر مشتمل ہے۔ اچانک میرے پیچھے ایک آواز بلند ہوئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، میرے سامنے بورال کھڑا مسکرا رہا تھا۔ جس منظر کو تم دونوں اس برج کے جھروکوں سے دیکھ رہے تھے، اس منظر کو میں اس کے برابر والے برج کے جھروکوں سے دیکھ رہا تھا، بورال نے کہا۔ اور جو کچھ میری اور میرے بعض دوسرے ساتھیوں کی آنکھوں نے دیکھا وہ اس بات کی تصدیق کے لیے کافی سے زیادہ ہے کہ تم نے ہمیں سب کچھ سچ سچ بتایا تھا۔ تم دونوں واقعی آزوب کی قید میں تھی اور وہیں سے فرار ہو کر نکلے تھے۔ جن محافظوں نے غفلت میں تمہیں فرار ہونے کا موقع دیا تھا انہیں آزوب نے موت کے گھاٹ اتروا دیا۔ وہ سخت غضبناک نظر آ رہا تھا۔ میں نے یہ پورا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن میرے دوست یہ مت سمجھنا کہ میں نے گزشتہ رات تمہاری باتوں پر یقین نہیں کیا تھا یا تمہیں جھوٹا سمجھا تھا۔ یہ بات نہیں تھی۔ میں نے رات کو ہی محسوس کر لیا تھا کہ تمہاری باتوں سے سچائی کی بو آ رہی ہے، اور اس وقت یہ منظر دیکھ کر تمہاری باتوں کی مکمل تصدیق ہو گئی۔ اس میں برا ماننے کی کوئی بات نہیں ہے سردار بورال، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں اور آرینا تمہارے اور تمہارے لوگوں کے لیے بالکل اجنبی تھے۔ ہماری اس سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، اور اجنبیوں پر ایک دم سے بھروسہ کرنا ظاہر ہے کہ دانشمندی کے اصول کے قطعی منافی ہے۔ میں اگر خود بھی تمہاری جگہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ وہی رویہ اختیار کرتا جو تم نے اختیار کیا ہے۔ بہرحال مجھے اس بات سے خوشی ہے کہ تم نے بالآخر مجھ پر اعتماد کر ہی لیا۔ اب میں تمہیں ایک اور سچے دوست کی حیثیت سے اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ اگر دیگر بستیوں سے
مدد کی درخواست لے جانے والا وفد ناکام واپس بھی لوٹ آیا اور تمہیں کسی جانب سے بھی مدد نہ مل سکی تو بھی یہ بدبخت آزوب اور اس کے فوجی شمرالہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ شمرالہ کی بستی آزاد ہے اور آزاد رہے گی، اس کی عزت پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ تم یہ بات اتنے یقین کے ساتھ کس طرح کہہ سکتے ہو؟ آزوب نے گہری نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ فی الحال اس کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے، میں نے گول مول سا جواب دے دیا، لیکن وقت آنے پر تمہیں اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ میرے ذہن میں کیا منصوبہ ہے۔ میں وقت سے پہلے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ تم مجھے خاصے عجیب و غریب آدمی معلوم ہوتے ہو، برال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہرحال میں اصرار نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے واقعی تمہارے ذہن میں کوئی اچھوتا منصوبہ موجود ہو اور وقت سے پہلے اس کا انکشاف تم مناسب نہ سمجھتے ہو، لیکن وقت آنے پر تو تم اس منصوبے کے بارے میں ہم سے ضرور گفتگو کرو گے۔ ہاں ضرور کروں گا، میں نے برال کو اطمینان دلاتے ہوئے کہا، بلکہ وقت آنے پر تو میں تم سب لوگوں کے مشورے سے ہی اپنے منصوبے پر عمل کروں گا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ فروز، برال نے دوستانہ انداز میں میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تم نے واقعی ہماری بڑی حوصلہ افزائی کی ہے، اور پتہ نہیں کیوں تم سے ملنے کے بعد اور تمہاری باتیں سننے کے بعد یہ یقین کر لینے کو جی چاہتا ہے کہ تم ہماری کوئی فیصلہ کن مدد کر سکو گے۔ بالکل یقین رکھو، میں نے بھی دوستانہ لہجے میں جواب دیا۔ تم مجھے لڑنے والوں کی سب سے اگلی صف میں پاؤ گے۔ اس کے بعد ہم سب لوگ اس برج سے چلے آئے۔ برال اور اس کے چند خاص مشیروں کے ساتھ ہم نے ناشتہ کیا اور اس کے بعد دیر تک موجودہ صورتحال پر گفتگو ہوتی رہی۔ خود برال اور اس کے ساتھی باہر کی بستیوں کی امداد کے سلسلے میں بالکل پر امید نہیں تھے۔ میرے لیے ظاہر ہے کہ یہ بحث بالکل بے معنی تھی، کیونکہ اس سے میرے لیے بھلا کیا فرق پڑتا تھا کہ باہر کی بستیوں سے کوئی مدد ملتی ہے یا نہیں۔ اب مجھے اور ایرینا کو پوری قلعہ نما بستی میں گھومنے پھرنے کی مکمل آزادی مل گئی تھی۔ ہماری رہائش کے لیے برال کے وسیع مکان میں ہی ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا تھا اور ہمیں اس کی اطلاع دے دی گئی تھی۔ میں نے اور ایرینا نے پوری بستی کا چکر لگایا۔ ہم جدھر سے نکل جاتے سارے لوگ ہمیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مجھے انتہائی حیرت بھری نظروں سے دیکھتے۔ وہ آپس میں میرے بارے میں سرگوشیاں کرتے اور ایک دوسرے سے چپکے کہتے کہ انہوں نے اس سے پہلے سنہری رنگ کا انسان کبھی نہیں دیکھا۔ ایرینا بھی حسن میں بے مثال تھی اور ہم دونوں کی جوڑی واقعی قابل دید تھی۔ بستی کے مرد اور عورتیں جس دلچسپی، حیرت اور رشک کے ساتھ دیکھ رہے تھے، کئی جگہ لوگوں نے ہم کو روک کر ہم سے بات چیت کی اور یہ معلوم کرنا چاہا کہ ہم کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔ ہم نے ان لوگوں کو یہی بتایا کہ ہم سردار برال کے دوست ہیں اور شمرالہ کی بستی کے لوگوں کی مدد کرنے کی غرض سے یہاں آئے ہیں۔ لیکن بستی میں داخلے کا دروازہ تو بند ہے۔ کئی لوگوں نے ہم سے یہ سوال کیا، اور باہر آزوب کی فوجیں گھیرا ڈالے پڑی ہیں، تم لوگ بستی کے اندر داخل کس طرح ہو گئے؟ ہم لوگ رات کی تاریکی میں فصیل کے برج پر کمن ڈال کر اوپر چڑھ کر آئے تھے، میں نے ان لوگوں کو جواب دیا۔ لیکن پروفیسر، مجھے ان لوگوں کے اس سوال سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ شمرالہ کی بستی میں موجود تمام لوگوں کو اس خفیہ سرنگ کا علم نہیں ہے، بلکہ صرف کچھ لوگ مخصوص ہیں جو اس کے بارے میں جانتے ہیں، اور یہ امر خاصا اطمینان بخش بھی تھا۔ میں اور ایرینا دوپہر تک ساری بستی میں گھومتے پھرتے رہے اور اس دوران ہم نے بستی کے کافی بڑے حصے کی سیر کر لی۔ بہت سے لوگوں سے ہماری ملاقاتیں ہوئیں، جن میں مرد اور عورتیں بھی شامل تھیں۔ ایک بات میں نے خاص طور پر محسوس کی پروفیسر، اور وہ یہ کہ شمرالہ کی بستی کے تمام لوگوں کے حوصلے بہت بلند تھے۔ وہ آزوب کی فوجی قوت سے ذرا بھی ہراساں یا خوفزدہ نہیں تھے، اور ان میں سے بیشتر نے برملا یہ بات کہی کہ وہ اپنی آزادی کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگا دینے کے لیے تیار ہیں۔ مجھے ان لوگوں کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ برال اپنی بستی کے لوگوں کے جذبوں سے واقعی سچی آگاہی رکھتا ہے اور ان کے عزائم سے پوری طرح باخبر ہے۔ سچ تو یہ ہے پروفیسر کہ مجھے شمرالہ کے عام لوگوں سے مل کر بے حد خوشی ہوئی تھی۔ وہ واقعی بہادر اور غیرت مند لوگ تھے اور ذلت کی زندگی پر عزت کی موت کو ترجیح دیتے تھے۔ مجھے ان میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا جس کے حوصلوں کو میں نے پست پایا ہو۔ یہ سب لوگ مر جائیں گے لیکن آزوب کے ہاتھوں شکست قبول نہیں کریں گے،
میں نے واپسی میں ارینا سے کہا، لیکن انہیں مرنا نہیں چاہیے۔ ارینا نے کہا، ایسے بہادر اور باہمت لوگوں کو زندہ رہنے کی ضرورت ہے۔ تم ان کی کیا مدد کر سکتے ہو؟ میں ان کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہوں اور کروں گا، میں نے جواب دیا، لیکن ابھی ان کے وفد کو واپس آ جانے دو۔ اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور آزوب کو کس طرح ذلت اور رسوائی سے دوچار ہونا ہے۔ لیکن وفد کی واپسی تو ہفتہ 10 دن سے پہلے نہیں ہو سکے گی فروز، ارینا نے کہا۔ اگر اس عرصے کے دوران آزوب کی فوجوں نے بستی میں داخل ہونے کی کوئی صورت نکال لی تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی تک تو میں اس بات کو نہیں سمجھ سکا کہ آزوب کی فوجیں بستی میں داخل ہونے کے لیے کون سا طریقہ استعمال کریں گی، لیکن جیسا کہ برال نے بتایا ہے، گزشتہ 5 ماہ سے یہ فوجیں بستی کا محاصرہ کیے پڑی ہیں، لیکن ابھی تک انہیں اندر داخل ہونے میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ بستی میں داخل ہونے کا ایک طریقہ موجود ہے، ارینا نے کہا، اور مجھے حیرت ہے کہ یہ طریقہ اب تک ان لوگوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آیا۔ وہ کون سا طریقہ ہے؟ میں نے ارینا کی بات پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ بستی کا صدر دروازہ، جو بستی میں داخل ہونے کا واحد راستہ ہے، بھاری اور مضبوط لکڑی کا بنا ہوا ہے، لیکن لکڑی بہرحال لکڑی ہے اور وہ جل سکتی ہے، اور انہوں نے صدر دروازے میں آگ لگانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اوہ، تم بھی کیسی نادانی کی باتیں کرتی ہو، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ آزوب اور اس کے ساتھیوں کے ذہن میں یہ ترکیب نہیں آئی؟ یقیناً آئی ہوگی، لیکن یہ عملاً ناممکن ہے۔ اول تو صدر دروازہ بہت موٹی لکڑی کا بنا ہوا ہے، اور اتنی موٹی لکڑی اتنی آسانی سے آگ نہیں پکڑ سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دروازے پر روزانہ اندر سے کافی مقدار میں پانی ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ نم رہے اور جلد آگ نہ پکڑ سکے۔ کیا تم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے لوگوں کو دروازے پر بالٹیوں سے پانی اونڈھیلتے ہوئے نہیں دیکھا؟ اور تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دروازے میں آگ لگانے کے لیے کون آگے آئے گا؟ فصیل کے تمام برجوں پر تیر اندازوں کو تعینات کر دیا گیا ہے، اور وہ آگے بڑھنے والوں کو تیروں کی باڑ پر رکھیں گے۔ ایک شخص بھی زندہ بچ کر نہیں جا سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ محاصرہ کرنے والوں نے اپنے خیمے فصیل سے اتنے فاصلے پر لگائے ہیں جہاں وہ فصیل پر موجود تیر اندازوں کی زد سے محفوظ رہ سکیں۔ اگر وہ پھاٹک تک پہنچ سکتے تو کب کا اسے آگ لگا چکے ہوتے یا توڑ پھوڑ چکے ہوتے، لیکن ان کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو فروز، ارینا نے کہا۔ واقعی جو بات میں سوچ سکتی ہوں وہ بھلا آزوب اور اس کے ساتھی کیوں نہیں سوچ سکتے؟ اگر ان کے بس میں ہوتا تو وہ کب کا دروازہ توڑ چکے ہوتے یا وہ جلا چکے ہوتے۔ ہم دونوں اسی طرح باتیں کرتے ہوئے برال کے وسیع مکان میں داخل ہو گئے، اور ایک سپاہی نے ہمیں اطلاع دی کہ برال اور اس کے مشیر دوپہر کے کھانے پر ہمارے منتظر ہیں۔ وہی سپاہی ہم لوگوں کو توام گاہ تک لے گئے تھے، اور میں نے اور ارینا نے برال اور اس کے مشیروں کے ساتھ کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران برال کو میں نے بتایا کہ میں نے بستی کے بہت سے مردوں اور عورتوں سے ملاقاتیں کی ہیں، اور میں نے ان سب کو بڑا باہمت اور پرجوش پایا ہے، اور پھر یہ کہ جس قوم میں اتنی ہمت اور جواں مردی موجود ہو، دنیا کی کوئی طاقت اسے غلام نہیں بنا سکتی۔ برال اور اس کے مشیر میری اس بات سے بہت خوش ہو گئی تھی۔ مجھے اپنے لوگوں کے مزاج کا بخوبی اندازہ ہے، برال نے فخریہ انداز میں کہا۔ ہمارے آباء و اجداد صدیوں سے اس سرزمین پر چلے آئے ہیں، انہوں نے کبھی اپنی آزادی پر آنچ نہیں آنے دی۔ ہم لوگ غلامی سے نفرت کرتے ہیں، نہ دوسروں کو غلام بنانا چاہتے ہیں اور نہ خود کسی کا غلام بننے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری بستی کی تاریخ اس بات کی گواہی کہ ہم نے از خود کبھی کسی پر حملہ نہیں کیا، لیکن اگر کسی نے ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو ہم نے بھی اس کے دانت کھٹے کر دیے۔ سردار برال دیر تک اپنی بستی کی تاریخ کے بارے میں، اپنے آباء و اجداد کے بارے میں اور اپنی بستی کے لوگوں کے بارے میں بات چیت کرتا رہا۔ اس کے بعد وہ مجھے 2 خصوصی مشیروں زمبو اور ارتوس کو ساتھ لے کر ایک بار پھر قلعے کی فصیل کی طرف چلا گیا۔ اس کے بعد وہ مجھے اور 2 خصوصی مشیروں زمبو اور ارتوس کو لے کر ایک بار پھر قلعے کی فصیل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایرینا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ وہ اب آرام کر لے۔ ہم لوگ فصیل کے ایک برج سے کافی دیر تک آزوب کی فوجوں کی نقل و حرکت کی نگرانی کرتے رہے، لیکن اس دوران کوئی خاص بات دیکھنے میں نہیں آئی
سوائے اس کے کہ مختلف فوجی دستے اپنے آپ کو چاق و چوبند رکھنے کی غرض سے باقاعدہ طور پر مارچ کر رہے تھے اور آزوب خود اس مارچ کی نگرانی کر رہا تھا۔ ہم لوگ کچھ دیر تک اس منظر کو دیکھتے رہے اور پھر واپس چلے آئے۔ برال نے مجھے بتایا کہ قلعے کی فصیل پر جگہ جگہ ایسے برج قائم ہیں اور ہر برج میں نگرانی کرنے والے ماہر تیر انداز موجود ہیں جو وقت پڑنے پر فوراً اپنے اپنے تیر کمان سنبھال کر کارروائی کا آغاز کر سکتے ہیں۔ برال نے بتایا کہ ان تمام لوگوں کو اس بات کی پہلے سے ہی ہدایت دی جا چکی ہیں کہ دشمن کے ہر اس سپاہی کو اپنی تیروں کی زد میں لے لے جو قلعے کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ ہم لوگ واپس برال کے مکان میں آ گئے۔ میں نے برال سے اجازت طلب کی اور اپنے کمرے میں چلا آیا جہاں ایرینا آرام کر رہی تھی۔ میں بھی تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد شام کو ہم دونوں باہر نکلے۔ بستی کے اندر جگہ جگہ روشنیاں ہو رہی تھیں اور لوگ ادھر سے ادھر گھوم رہے تھے۔ چونکہ زیادہ تر لوگوں کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں تھا، اس لیے گھومنے پھرنے والوں کی تعداد کافی زیادہ تھی اور بستی کی حالت محاصرے میں ہونے کے باعث سارا کاروبار تقریباً ٹھپ پڑا ہوا تھا۔ رات کا کھانا بھی ہم دونوں نے برال اور اس کے مشیروں کے ساتھ ہی کھایا۔ اس کے بعد برال نے مجھے اور اپنے دونوں خصوصی مشیروں کو ساتھ لے کر ایک بار پھر فصیل کے برج سے باہر کی فضا کا جائزہ لیا۔ اس وقت بھی کوئی خاص بات نظر نہیں آ رہی تھی اور ہم لوگ تھوڑی دیر تک آزوب کی فوجوں کی نقل و حرکت دیکھنے کے بعد واپس چلے آئے۔ اور اسی طرح تقریباً ایک ہفتہ گزر گیا تھا پروفیسر، اور متارس کی سربراہی میں جانے والا وفد ابھی تک واپس نہیں آیا تھا، لیکن اب ایک آدھ دن میں ہی اس کی آمد کی توقع تھی۔ جاسوسوں نے ہمیں بتایا کہ متارس اور اس کے چاروں ساتھی بخیریت ہیں اور وہ مختلف بستیوں کے سرداروں سے ملاقاتوں میں مصروف ہیں۔ باہر سے رسد کا سلسلہ ہنوز جاری تھا۔ آخر ٹھیک 10ویں دن متارس کی سربراہی میں جانے والا وفد واپس آ گیا تھا۔ رات کا وقت تھا اور سب لوگ سو رہے تھے۔ میں اور ایرینا بھی اپنے کمرے میں سوئے ہوئے تھے کہ ہمارے دروازے پر کسی نے دستک دی اور فوراً میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ میرے سامنے برال کا خادم خاص کھڑا ہوا تھا۔ سردار نے تمہیں ابھی اور اسی وقت بلایا ہی، اس نے کہا۔ وہ کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہے۔ اس اثنا میں ایرینا بھی بیدار ہو چکی تھی۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میں برال کے بلاوے پر اس کے پاس جا رہا ہوں اور خادم خاص کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ جب میں برال کے کمرے میں پہنچا تو اس کے دونوں خصوصی مشیروں زمبو اور ارترس کے علاوہ میں نے متارس اور اس کے وفد کے بقیہ ساتھیوں کو بھی وہاں بیٹھے ہوئے پایا۔ ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ ان کے مشن کا کیا حشر ہوا ہے۔ ان سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور برال کے چہرے سے بھی اداسی جھلک رہی تھی۔ اب لوگ بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ ہمارا مشن ناکام ہو گیا ہے فروز، متارس نے میری شکل دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے پچھلے 10 روز کے اندر تابڑ توڑ رات دن سفر کر کے 5 بستیوں کا رخ کیا تھا اور وہاں کے سرداروں سے ملاقاتیں کی تھیں، لیکن وہ سب کے سب آزوب کا نام سنتے ہی کانوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کسی بھی حالت میں آزوب کے ساتھ بلا وجہ دشمنی مول لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم لوگوں نے انہیں بہت سمجھایا اور یہ بات باور کرانے کی کوشش کی کہ اگر آج آزوب ہماری بستی پر حملہ آور ہو کر ہمیں برباد کرنے کی درپے ہے تو کل یہی حشر ان کا بھی ہوگا، لیکن ان سب نے ہماری بات سننے سے انکار کر دیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ وہ آزوب کے خلاف ہماری کسی بھی بستی کی مدد کرنے سے قاصر ہیں۔ اور ایک بستی کا سردار تو اس قدر ناراض ہو گیا کہ اس نے ہمیں دھمکی دی کہ اگر ہم فوراً اس کی بستی کی حدود سے نہیں نکل گئے تو وہ ہمیں گرفتار کر لے گا اور آزوب کے حوالے کر دے گا۔ بالآخر ہمیں وہاں سے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگنا پڑا۔ مجھے اس صورتحال کا پہلے سے ہی اندازہ تھا، برال نے تاسفانہ لہجے میں کہا۔ مجھے زیادہ افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے ہماری مدد کرنے سے انکار کیا ہے، بلکہ اصل افسوس اس امر کا ہے کہ ہماری بات رائے گاں گئی اور ہمیں ذلیل و حقیر ہونا پڑا۔ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا کہ ہم ان لوگوں سے مدد کی درخواست ہی نہ کرتے۔ اب تم اس بات پر زیادہ ملول نہ ہو سردار برال، میں نے اس کی ڈھارس بنداتے ہوئے کہا۔ زندگی میں ایسے ایسے مواقع بار بار آتے ہیں جب انسان کی اپنی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے، لیکن بہرحال اسے برداشت کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اور اب اس بات کو بھول جاؤ، آئندہ کی صورتحال کچھ زیادہ خوشگوار نظر نہیں آ رہی ہے۔
برال کے بجائے زمبو نے جواب دیا تھا، جو خزانے کا نگران تھا۔ گزشتہ 10 دنوں کے اندر اندر ہم خوراک اور دیگر اشیاء ضرورت کی خریداری پر کافی بڑی رقم خرچ کر چکے ہیں۔ 5 مہینے اور 10 دن سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور اب خزانہ زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے تک مزید اس بار کا متحمل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کچھ باقی نہیں بچے گا۔ گویا اس کے بعد ہمیں بستی والوں سے کہنا پڑے گا کہ وہ اپنے لیے خوراک اور دیگر اشیاء حاصل کرنے کی غرض سے خود اپنی رقم صرف کریں۔ اس کے علاوہ اور چارہ بھی کیا ہے؟ ارطوس نے افسردگی کے ساتھ کہا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، میں نے اطمینان سے کہا۔ اب غالباً تم اپنا منصوبہ بیان کرنا چاہتے ہو، جس کا ذکر تم نے 10 دن پہلے مجھ سے کیا تھا، برال نے مجھ سے کہا۔ ہاں برال، بالکل، میں نے جواب دیا۔ اب میں اپنا منصوبہ تمہارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے وہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں پر ایک نظر ڈالی اور ٹہر ٹہر کر کہنا شروع کیا۔ اس طرح قلعہ بند ہو کر بیٹھے رہنے سے کام نہیں چلے گا۔ آزوب ہمیں چوہوں کی طرح گھیر کر مارتا چلا جائے گا، لیکن ہم اس کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے۔ جب مرنا ہی ٹہرا تو کیوں نہ ہم لوگ بہادروں کی طرح مریں اور ایک ایسا خطرہ مول لیں جس کا نتیجہ ہمارے لیے اچھا بھی نکل سکتا ہے اور برا بھی۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو فروز؟ برال نے الجھتے ہوئے کہا۔ صاف صاف بات کرو، تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ ہم آزوب کی فوج پر شبخون ماریں گے، میں نے بڑے سکون کے ساتھ کہا تھا۔ اب حملہ کرنے میں ہمیں خود پہل کرنی پڑے گی۔ ہم اس وقت آزوب کی فوجوں پر حملہ ہوں گے جب وہ سب کے سب اپنے خیموں میں آرام سے پڑے ہوئے ہوں گے، اور ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ کوئی اس وقت ان پر حملہ آور بھی ہو سکتا ہے، اور جب تک وہ سنبھلیں گے ہم ان کے آدھے سے زیادہ خیموں کو آگ لگا چکے ہوں گے، اور ان کی فوج میں زبردست افراتفری پھیل جائے گی۔ ہم چونکہ پہلے سے تیار ہوں گے، اس لیے تعداد میں کم ہونے کے باوجود ہم ان کی ٹڈی دل لشکر کو زبردست نقصان پہنچائیں گے، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ جنگ ہوگی، اور ہمیں اس جنگ کے انجام کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ لیکن مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ اس کا انجام ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ اتنا کہہ کر میں خاموش ہو گیا، اور میرے خاموش ہونے کے ساتھ ہی ہر طرف گہری خاموشی چھا گئی۔ سب لوگ چپ تھے، اور میری اس تجویز پر اظہار خیال کرنے میں کوئی پہل کرنے پر تیار نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سب باری باری ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے تھے، گویا اس بات کا اظہار کر رہے ہوں کہ کوئی دوسرا کچھ بولے تو وہ بھی اپنی رائے کا اظہار کرے۔ بالآخر خود برال نے اس گہرے سکوت کو توڑا۔ دوستوں، تم لوگوں نے فروز کی تجویز سنی؟ اگرچہ یہ تجویز ابھی اپنی مکمل ابتدائی شکل میں ہے اور اس میں بہت سے نکات وضاحت طلب ہیں، تاہم میں تم سے اس تجویز کے بارے میں تمہاری رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں یہ ایک ایسی تجویز ہے جس پر سنجیدگی کے ساتھ غور کیا جا سکتا ہے، متارس نے کہا۔ ہمیں اب کوئی نہ کوئی خطرہ تو ہر حال میں مول لینا ہوگا، زمبو بولا، اور میں سمجھتا ہوں کہ فروز کا یہ کہنا بالکل ٹھیک ہے کہ ہم دشمن کے حملے کے انتظار میں بیٹھے رہنے کے بجائے خود آگے بڑھ کر دشمن پر ضرب لگائیں۔ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ جیت عموماً انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو خود بڑھ کر پہل کرتے ہیں۔ میں خود بھی فروز کی اس تجویز کے حق میں ہوں، برال نے کہا۔ اس کا یہ کہنا بالکل ٹھیک ہے کہ اگر مرنا ہی ٹہرا تو پھر سسک سسک کر مرنے سے کیا فائدہ، ایک ہی بار دل کی ساری حسرتیں نکال لینی چاہیے۔ تو پھر اب اس تجویز کی تفصیلات طے کر لینی چاہیے، متارس نے کہا۔ اس کی تفصیلات میں تمہیں بتاتا ہوں، میں نے متارس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے ذہن میں جو منصوبہ موجود ہے وہ ذرا منفرد قسم کا ہے، لیکن اس میں کامیابی کے امکانات بہت زیادہ ہیں، اور اس منصوبے پر عمل درآمد کرنے میں سب سے زیادہ اہم حصہ میں خود ادا کروں گا۔ ٹھیک ہے فروز، برال نے بے چینی سے کہا۔ اب تم جلدی سے اپنا منصوبہ بیان کر ڈالو۔ تو ہم یوں کریں گے کہ اپنی فوجوں کو ہر طرح سے تیار اور آراستہ کر کے بستی کے پھاٹک کے پیچھے ان کی مناسب صف بندی کر دیں گے۔ ہماری فوجیں حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں گی۔ فوجوں کے ساتھ ہی بستی کے تمام مردوں کو بھی اسلحہ سے لیس ہو کر تیار رہنے کی ہدایت کر دی جائے گی۔ فصیل کے برجوں پر ہمارے تیر انداز اپنی اپنی کمانیں سنبھالے ہوئے تیار کھڑے ہوں گے، اور میں تنہا خفیہ سرنگ کے راستے باہر نکل جاؤں گا
एरिना की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम लोगों पर आयद होगी। मैं बाहर निकलने के बाद छुपता छुपाता आज़ूब की खैमागाह में पहुंच जाऊंगा। फिर किसी न किसी तरह किसी सिपाही को हिलाक करके उसका लिबास खुद पहन लूँगा और इस तरह मुझे कोई पहचान नहीं सकेगा और मैं आज़ूब की फ़ौज का ही एक सिपाही नज़र आऊँगा। फिर मैं किसी दूसरे मशल बरदार सिपाही से किसी न किसी तरह मशल हासिल कर लूँगा और उसके बाद मेरा ये काम होगा कि मैं पीछे से खैमों में मुसलसल आग लगाना शुरू कर दूँगा और इस बात का इल्म आगे वाले खैमों में मुक़ीम लोगों को फौरी तौर पर नहीं हो सकेगा और जब तक उन्हें उसकी इत्तला होगी उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। मुझे ये बात अच्छी तरह मालूम है कि आज़ूब की खैमागाह में रात को जाग कर पहरा देने वाले सिपाहियों की तादाद खासी कम है और जो पहरा देते भी हैं वो भी इतने ज़्यादा चौकस नहीं रहते और उमूमन सो जाते हैं। इसकी वजह यह है कि उन्हें इस बात का इत्मीनान है कि रात के वक्त उन पर कोई हमला करने की जुर्रत नहीं करेगा। खैमों में मुसलसल आग लगने के साथ ही सारे लश्कर में अफरा तफरी फैल जाएगी और फिर सारे सिपाही आग बुझाने में मसरूफ़ हो जाएंगे और उनके लिए ये काम इतना आसान भी नहीं होगा क्योंकि जिस नहर से वो लोग अपने इस्तेमाल के लिए पानी लेते हैं वो खैमागाह से काफ़ी फासले पर वाक़ है और उनके पास खैमों के अंदर पानी का इतना ज़ख़ीरा यकीनन मौजूद नहीं होगा जिससे वो ये आग बुझा सकेंगे। इस तरह आग बराबर फैलती चली जाएगी और सिपाहियों की बढ़ती तादाद खैमों के अंदर ही जल जाएगी। मैं ये काम अंजाम देने के बाद अंधेरे से फ़ायदा उठाता हुआ सीधा बस्ती के सदर दरवाजे पर आ जाऊंगा। बुर्ज पर मौजूद सिपाही मुझे देख लेंगे। बस उसी वक्त दरवाजे को खोल दिया जाए और हमारी ताज़ा दम और मुसल्लह फ़ौजें आज़ूब की परेशान हाल और खौफज़दा फ़ौजों पर टूट पड़ेंगी। उसके बाद जमकर मुकाबला किया जाए और उसकी परवाह ना की जाए कि इसका अंजाम क्या होगा। मेरी तजवीज़ की तफसील सुनकर सारे लोग बिल्कुल खामोश हो गए थे। बुराल अपने साथियों की शक्लें देखने लगा। बिलाखिर उसने ही इस सकूत को तोड़ा। तुम्हारा मतलब यह है कि तुम तन्हा आज़ूब की लश्करगाह में जाकर उनके खैमों में आग लगाने का काम अंजाम दोगे? बुराल ने अपनी भवें सुकेड़ते हुए मुझसे कहा था। लेकिन भला ऐसा क्यों कर हो सकता है? इसका तो ये मतलब हुआ कि हम तुम्हें जानबूझकर मौत के मुंह में ढकेल देंगे। भला कोई भी तन्हा आदमी इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? मैंने पुरजोश लहजे में कहा। दुनिया की तारीख बहादुरों के लाफानी कारनामों से भरी पड़ी है और मैं खुद अपना शुमार भी बहादुरों में ही करता हूँ। मैं कोई बुज़दिल या डरपोक आदमी नहीं हूँ और मौत मेरे लिए एक खेल से ज़्यादा हैसियत नहीं रखती। मुझे बस तुम लोगों की इजाज़त दरकार है। उसके बाद तुम देखना कि मैं आज़ूब और उसके लश्कर का क्या हश्र करता हूँ। तुम्हारी तजवीज़ उसूली तौर पर तो निहायत उम्दा है, ज़म्बू ने अपनी राय पेश करते हुए कहा। लेकिन मेरे ख़याल में मुनासिब ये होगा कि खैमों में आग लगाने का काम तुम तन्हा अंजाम मत दो, बल्कि इस काम में तुम्हारे साथ कुछ और लोग भी शामिल हों ताकि जल्द से ज़्यादा खैमों को आग का निशाना बनाया जा सके और आज़ूब की फ़ौजों की सफ़ों में ज़्यादा तेज़ी के साथ अफरा तफरी पैदा की जा सके। नहीं, मैंने सख्ती के साथ जवाब दिया। मैं इस काम में किसी दूसरे को शामिल करके उसकी ज़िंदगी से नहीं खेलना चाहता। ये मेरी तजवीज़ है और मैं तन्हा ही इस पर अमल करना चाहता हूँ। इसके साथ ही मैं तुम सब लोगों को इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि मैं इस किस्म के कामों में बहुत महारत रखता हूँ, इसलिए मेरे ऊपर कोई आंच नहीं आएगी और मैं अपना काम बखूबी अंजाम देकर सही सलामत वापस आ जाऊँगा। लेकिन मैं किसी दूसरे शख्स की ज़िंदगी की जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम इस बात पर मुसर क्यों हो कि तुम तन्हा ये काम करोगे? मतारास ने कहा। मेरे ख्याल में ज़म्बू ठीक कह रहा है। अगर तुम्हारे साथ एक आध आदमी और हो जाए तो अच्छा है, इससे तुम्हें मदद मिल सकती है। लेकिन मुझे किसी मदद की ज़रूरत नहीं, मैंने तकरीबन फैसलाकुन लहजे में कहा। मैं तन्हा जाऊंगा और तन्हा ही इस काम को अंजाम दूंगा। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मुझे क्या करना है। अगर फ़रोज़ का इसरार है कि वो तन्हा इस काम को अंजाम देने की सलाहियत रखता है तो इसे ऐसा करने की इजाज़त मिल जानी चाहिए, अर्तूस ने कहा। लेकिन इस बात का फ़ैसला कि बस्ती का सदर दरवाज़ा खोला जाए या ना खोला जाए हम लोग करेंगे, जो कि बस्ती के अंदर मौजूद होंगे और यहाँ से हालात का जायज़ा ले रहे होंगे। ये हमारी बका का सवाल है और इसमें हम किसी जज्बातियत का शिकार नहीं हो सकते। सुनो फ़रोज़, ये आइन मुमकिन है कि
حالات وہ رخ اختیار نہ کر پائیں جو تم سمجھ رہے ہو، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ لوگ آگ پر فوراً ہی قابو پا لیں اور تمہارا مشن ناکام ہو جائے۔ اس صورت میں ہم اس بات کے پابند نہیں ہوں گے کہ بستی کا صدر دروازہ کھولنے کا خطرہ مول لیں۔ کیا تمہیں یہ شرط منظور ہے؟ مجھے یہ شرط قطعاً منظور ہے، میں نے فوراً جواب دیا تھا۔ تم لوگ جو خود اندر موجود ہوگے، اس بات کا پورا حق حاصل ہوگا کہ بستی کا دروازہ کھول دیا جائے۔ تم لوگوں کو جو اندر موجود ہوں گے، اس بات کا پورا حق حاصل ہوگا کہ بستی کا دروازہ کھولو یا نہ کھولو۔ اور ویسے بھی میں تم سے بستی کا دروازہ کھول کر حملہ کرنے کی درخواست صرف اس وقت ہی کروں گا جب میں ان کے زیادہ تر خیموں میں آگ لگا کر خود زندہ سلامت بستی کے صدر دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اگر میں زندہ سلامت صدر دروازے تک نہ پہنچوں تو تم لوگ ہرگز دروازہ مت کھولنا اور یہی سمجھنا کہ میرا مشن ناکام ہو گیا ہے۔ اس کی کوئی ذمہ داری تم لوگوں پر عائد نہیں ہوگی، لیکن میں تمہیں اتنا یقین ضرور دلاتا ہوں کہ اگر بالفرض میرا مشن ناکام ہو گیا تو بھی میں آزوب کی فوجوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاؤں گا۔ میں اس کی فوجوں کی کمر توڑ کر رکھ دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم شمرالہ کی بستی کے لوگوں کی خاطر اور ہماری آزادی اور ہمارے تحفظ کی خاطر اپنی جان کی بازی لگانے پر تیار ہو گئے ہو۔ برال نے کہا، لیکن ہمیں اخلاقی طور پر اس کا کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم اپنی خاطر تمہیں قربان کر دیں؟ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ تم مجھے اس کام کے لیے مجبور کرو، میں نے جواب دیا۔ میں نے یہ فریضہ خود اپنے ذمے لیا ہے اور اس میں کسی کی جانب سے زور یا زبردستی کو کوئی دخل نہیں ہے۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ برضا اور رغبت کر رہا ہوں۔ لیکن تمہارے تنہا جانے کی صورت میں مجھے اس مہم کا انجام کوئی خاص خوشگوار نظر نہیں آتا۔ زمبو نے مایوسی کے ساتھ گردن ہلاتے ہوئے کہا، تمہارے جیسے عظیم اور مخلص دوست کے بچھڑ جانے کا ہمیں ہمیشہ افسوس رہے گا۔ برال نے کہا، مجھے زمبو کی اس رائے سے اتفاق ہے کہ تمہارے تنہا جانے کی صورت میں کامیابی کے امکانات زیادہ نہیں ہیں، اور اس صورت میں ہم اس بات کے لیے مجبور ہوں گے کہ قلعے کی بستی کا دروازہ نہ کھولیں۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ مجھے یہ شرط منظور ہے، میں نے سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا تھا۔ میری ساری زندگی انسانوں کی خدمت کرتے اور ان کے لیے قربانیاں دیتے گزری ہے، اور انسانوں کے کام آ کر مجھے بے حد مسرت حاصل ہوتی ہے۔ اگر میری جان تم لوگوں کی آزادی کا تحفظ کرنے کے دوران قربان ہو جائے تو میں اسے اپنے لیے عین خوش نصیبی کا باعث سمجھوں گا۔ برال نے اور اس کے ساتھیوں نے کافی دیر تک مجھے اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ میں اپنے تنہا جانے کے ارادے سے باز رہوں، لیکن میں اپنی بات پر اڑا رہا۔ بالآخر سب لوگوں نے میری ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور یہ بات طے پا گئی کہ میں تنہا آزوب کی خیمہ گاہ میں جاؤں گا، اور یہ بھی طے کر لیا گیا کہ بستی کے قلعے کے دروازے کو کھول کر آزوب کے لشکر پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ وہی لوگ کریں گے جو بستی کے اندر موجود ہوں گے اور اپنی آنکھوں سے باہر کا منظر دیکھ رہے ہوں گے۔ تاہم میں نے انہیں احتیاطاً یہ بات بتا دی کہ وہ اس وقت تو ہرگز دروازہ کھولنے کے بارے میں نہ سوچیں جب تک کہ میں خود دروازے پر موجود نہ ہوں۔ اس کارروائی پر عمل درآمد کرنے کے لیے اگلی رات کا وقت مقرر کر دیا گیا۔